جو بندہ صدقہ دیتا ہے، جو بندہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ ہے، اسلام کا ارکان میں سے ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زکوٰۃ کی برکتیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا جو مال ہے ڈاکوؤں لٹیروں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں تو ایک صاحب نے عرض کیا، حضور فلاں شخص کا مال لٹ گیا، دریا کی طغیانی اس کے مال کو بہا لے گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے فلاں شخص، کسی کا بھی چاہے مال جنگل میں ہو چاہے سمندر میں ہو، مال ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اور اپنے مریضوں کی حفاظت چاہتے ہو تو صدقہ ادا کیا کرو۔ اور اسی کے بھی آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر جو ہے آفات نہ آئیں، تم پر بلائیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں تو دعا کیا کرو، کیونکہ دعا یہ اتری ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہیں، اور جو ابھی تک اتری نہیں ہے صرف لکھی ہوئی تھی ان کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ دعا میں یہ طاقت ہے۔ اور اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ تھوڑے سے زیادہ الفاظ ایڈ ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، یہ تمہارے لیے یہ آفات کو ٹال دیتی ہے۔ اور حضور جانا نے ارشاد فرمایا جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر کو، ہر طرح کی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ زکوٰۃ جو ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے، اور حصول رحمت کے لیے ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ اور بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس نے غیروں پر نہیں لگایا ہے، اس نے کسی فحاشی کے اڈے پر یا اس نے کہیں فضول خرچی نہیں کی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں اور اضافہ ہوگا۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ اس پر پھر مصیبتیں، اس پر ٹینشنیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، پھر ڈاکو آ گئے، کبھی لٹیرے آ گئے، مختلف آفات اس پر آ جاتی ہیں۔ تو جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو پھر یہ مال کی حفاظت رب تعالیٰ کے ذمہ آ جاتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دفعہ مفہوم ہے کہ تم ایک دفعہ جب زکوٰۃ تم نے ادا کر دی تو حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مال کی حفاظت ہو، ہم پر مصیبتیں اور ٹینشنیں نہ آئیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔